السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری سوشل میڈیا فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے میں آج کا میری انجمن ہے وہ شروع کروں بنا تاخیر کے۔ تو آج میں اپنی انجمن میں جو ٹاپک کور کروں گی وہ ہے پہلے تو کعبہ۔ تو جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے، کعبہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ سعودی عربیہ میں ہے۔ تو چھوٹی سی تفسیر مفہوم کے ساتھ سمجھانا چاہوں گی۔ حجاز کا ملک ان دنوں آباد نہ تھا، مگر شام اور یمن کے ملک بہت آباد تھے۔ میں اپنی ٹاپک میں تاریخ کی باتیں کور کر رہی ہوں، ہسٹری آف اسلام میں۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ یہ تاریخ یعنی ہسٹری ہے اسلام کی، جو میں اپنی آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس وقت حجاز کا ملک آباد نہیں تھا، لیکن شام اور یمن بہت آباد تھے۔ شام سے یمن کو اور یمن سے شام کو جو ویپاری اور سوداگر آتے جاتے تھے وہ حجاز کے راستے سے ہی آتے جاتے تھے، اس لیے حجاز میں آنے جانے والے سوداگروں کا تانتا لگا رہتا تھا۔ اس وقت جب کعبہ نہیں بنا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا کہ اسی حجاز کی زمین، یعنی جہاں سے سوداگر آتے جاتے ہیں، وہ زمین ایسی تھی کہ وہاں پر لوگوں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ اسی حجاز کی زمین میں ایک مقام پر ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے مل کر خدا کے اس گھر کو بنا کر کھڑا کیا، اور اس گھر کا نام کعبہ اور بیت اللہ یعنی خدا کا گھر رکھا گیا۔ بہت ہی آسان لفظ میں سمجھانے کی میں نے آپ کو کوشش کی ہوں۔ جن لوگوں کو اسلامی نالج ہوگی ان کو یہ چیز پتہ ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے کعبہ کھڑا کیا ہے، اور کعبے کو بنانے والے اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا، اللہ کا گھر، اس کا نام کعبہ رکھا گیا، بیت اللہ یعنی خدا کا گھر۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ، میں یہ چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ خدا نے اپنے اس گھر کو بزرگی بخشی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کی خدمت کے لیے اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر آباد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی یہیں رہنے لگی اور اس مقام کا نام مکہ رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ اس شہر میں جس کا نام مکہ پڑا تھا آباد رہا، اور خدا کا پیغام بندوں کو سناتا رہا، اور کعبہ میں خدا ہی کی عبادت کرتا رہا۔ سینکڑوں برس گزرنے